السلام علیکم. آپ سب کو بہت ناراض کیا میں نے. بادشاہ بیگم کا 4th پارٹ نہیں ریلیز کر پائی اینڈ فائنلی آپ کے لیے آ چکا ہے بادشاہ بیگم کا پارٹ 4. چلیے سنتے ہیں. دوسرے دن کی صبح. خالد کا گھر. خالد جہاں اس وقت چائے ناشتہ کر رہا تھا تبھی اس کے پاس ایک نوجوان آتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. بولے جاوید، کیوں آنا ہوا یہاں پر؟ کوئی کام تھا؟ میں یہاں ایک معاملے کی بات کرنے آیا ہوں. تم جانتے ہو کہ تمہاری بہن میری بیوی بننے والی تھی، پر تمہارے اس دشمن نے آ کر سب خراب کر دیا. غلطی تمہاری تھی. یہ کہتے ہوئے خالد اپنے منہ میں ٹوسٹ رکھ رہا تھا اور ایک ٹکڑا کھا کر اس نے وہیں پر رکھتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا، تم اگر وہاں سے ہٹتے نہیں اور اس سے لڑتے تو شاید تمہاری غلطی نہیں نکلتی، پر تم ڈر کے مارے بھاگ گئے. اس نے میرے سر پر بندوق رکھ دی تھی. تو کیا ہوا؟ اس نے تم پر بندوق رکھی تھی. میرے سر پر کتنی بندوقیں تھیں تم نے یہ دیکھا نہیں نا؟ اب چپ چاپ بیٹھو اور ناشتہ کر لو. تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری بہن زندہ ہو یا مر گئی ہو؟ ارے اس نے اسے اٹھا لیا، وہاں سے نکاح کر لیا. تم نے اس کی خبر تک لینے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا، یہاں تک کہ تم خود اس سے لینے نہیں گئے. وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، مرے جیے یا اسے کچھ بھی ہو. میرے لیے وہ صرف ایک تجوری کی چابی ہے. ابھی وہ وہاں سلامت ہے، اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسری بات، صبر کرو، وہ تمہاری ہی ہوگی. طلاق دلوا کر میں تمہیں سونپوں گا، پھر چاہے جو کرنا اس کے ساتھ. ایک بات پوچھوں خالد، تم بھائی ہو یا جلاد؟ مطلب اپنی بہن کو کسی بھی گہری کھائی میں دھکیل سکتے ہو. اگر ایسا رہا نا تو ہر بہن کو اپنے بھائی سے عقیدہ اٹھ جائے گا. تمہیں کیوں اتنی ٹینشن ہو رہی ہے؟ مجھے دیکھو، آرام سے کھا رہا ہوں، جی رہا ہوں. اور ویسے بھی لو چائے پی لو، تھوڑا سر درد کم ہوگا. خالد، تمہیں تو کسی بات کی ٹینشن ہی نہیں ہے. تمہاری بہن کو اس نے کڈنیپ کر لیا، تمہارے آدمی کو اس نے مار دیا، گلا کاٹ کر تمہارے سامنے پیش کر دیا، اور تم چپ چاپ بیٹھے ہو. میں چاہتا ہوں پہلا وار اس کی اور سے ہو، باقی میں وار کروں گا کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پائے گا. کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ تبھی ایک عورت نے آ کر اس کے سامنے شربت رکھ دیا. خالد نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے ایک زوردار تھپڑ مارا، جس سے وہ وہیں گر پڑی. اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا. اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے اسے دیکھا. خالد اس کے پاس بیٹھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، ابھی چائے پی ہے نا؟ اگر جوس پی لوں گا تو مر نہیں جاؤں گا. تم تو جانتی ہو کہ مجھے چائے کے بعد جوس پینا پسند نہیں ہے، تو پھر کیوں کرتی ہو؟ جاوید کھڑا کھڑا بس اسے دیکھ رہا تھا. اس نے اسے روکتے ہوئے کہا، کیوں مار رہے ہو اسے؟ چھوڑ دو اسے، اب ہٹو. آپ جائیں یہاں سے، یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے. اس کے کہنے پر وہ عورت وہاں سے چلی گئی. تو جاوید نے خالد سے کہا، کیا غلطی تھی اس کی؟ ہر وقت یہ سب کرنا، اسے مارنا اچھا ہے؟ تمہارے بابا نے اس سے تمہاری اس لیے شادی نہیں کی کہ تم اس طرح بے عزت کرو یا اسے مارو. اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ مار دیے جاؤ گے. تم سمجھ رہے ہو نا؟ کون بتائے گا یہ میرے بارے میں؟ اپنے باپ کو بتائے گی؟ ہمت نہیں ہے اس کے اندر. مر جائے گی پر نکاح کو نبھائے گی. کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا اور سامنے دیکھنے لگا. وہی نثار جو ابھی تک سو رہا تھا، جان ہاتھ میں چائے کی ٹرے لے کر اندر آئی اور بنا کچھ کہے اس میں رکھے ٹیبل پر اس نے چائے رکھ دی اور جانے لگی. تبھی کسی نے اس کے ہاتھ کس کے پکڑ لیا. وہ پیچھے مڑی تو نثار تھا. کیا کرنے آئی تھی یہاں؟ چائے لے کر آئی تھی آپ کے لیے. اس چائے کے اندر کچھ ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تم ایسے نہیں بتاؤ گی. وہ اٹھا اور بیٹھ گیا.
اس نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ایک ہاتھ سے اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور اس کے ہاتھ پر دھیرے دھیرے ڈالنے لگا۔